أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ النور شروع ہو رہی ہے. یہ ایک مدنی سورت ہے. وہ قرآن مجید میں جو ترتیب ہے سورتوں کی اس کے اعتبار سے نوٹ کیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ سورہ نور ہے اور یہ ایک مدنی سورت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کو ملایا گیا ہے. کچھ مکی صورتیں ہوتی ہیں تو پھر آخر میں کچھ مدنی آتی ہیں, پھر مکی صورتیں آتی ہیں, پھر آخر میں کچھ مدنی آتی ہیں, پھر مکی صورتیں آتی ہیں, پھر مدنی صورتیں آتی ہیں. یعنی بالکل آغاز میں سورہ فاتحہ ایک مکی صورت تھی مختصر سی, اس کے بعد 4 مدنی صورتیں آئیں, طویل ترین مدنی صورت, اور تقریباً یوں سمجھیے کہ 6.5 پارے جو تھے وہ مدنی صورتوں پر مشتمل تھے. پھر 2 مکی صورتیں آئیں, سورہ انعام اور سورہ اعراف, اور پھر 2 ہی مدنی صورتیں آئیں, سورہ انفال اور سورہ توبہ. اس کے بعد یعنی سورہ حج کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس میں کچھ اختلاف رائے ہے, لیکن محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب کی رائے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان کے خیال میں اس کی یہ اکثر مکی صورت ہے, وہ اس کو مکی صورتوں ہی میں کاؤنٹ کرتے تھے. اور پھر یہ سلسلہ مکی صورتوں کا جو شروع ہوا سورہ یونس سے, یعنی سورہ توبہ کے بعد, یعنی 11ویں پارے میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر چلا گیا یہ سورہ مومنون تک. 18ویں پارے کی پہلی سورت جو ہم نے پڑھی سورہ مومنون, اس پر آ کر سلسلہ یہ ختم ہوا. اس کے بعد پھر ایک مدنی سورت سورہ نور ہے, پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا, پھر ایک مدنی سورت سورہ احزاب آئے گی, پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا, اور پھر 3 مدنی صورتیں آئیں گی, سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سورۃ الفتح اور سورہ حجرات. پھر سورہ قاف سے مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا اور سورہ واقعہ تک چلا جائے گا, اور پھر 10 مدنی صورتیں آئیں گی. سورہ مجادلہ سے شروع, سورہ حدید سے شروع ہوں گی, یہ 27ویں پارے کی آخری صورت ہے, اور پھر 9 صورتیں جو ہیں وہ پورا 28واں پارہ وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہوگا. اور پھر اس کے بعد پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوگا, اور آخر میں 2 صورتیں جو ہیں مدنی ہوں گی معوذتین اس تجزیے کے مطابق. اگرچہ اس میں بھی پھر اختلاف رائے جو ہے سورۃ نصر کے بارے میں آپ کو بہت سا ملتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک سورۃ النصر جو ہے یہ مدنی صورت ہے, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے مان قبل نازل ہوئی تھی. لیکن اس تجزیے کے مطابق کیونکہ اذا جو ہے یہ ہمیشہ مستقبل کے لیے آتا ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا, اس جو ہے یہ ماضی کے لیے آتا ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, اور جب تیرے رب نے کہا. تو چونکہ یہ اذا ہے تو یہ مکی صورت ہے ڈاکٹر صاحب کے تجزیے کے مطابق, کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئیں جو صورتیں پہلے 4 سالوں کے اندر یہ ان میں سے ہے. پھر دوسرا جو ہے وہ ایک ترتیب کا فرق ان میں یہ ہے کہ ان مکی صورتوں کے جو یہ سیٹس ہیں ان میں سورہ فاتحہ والا سیٹ آپ نکال لیں تو سورہ انعام اور سورہ اعراف والا جو جوڑا ہے وہ, اور سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک جو سلسلہ ہے مکی صورتوں کا, یہ ابتدائی 4 سالوں میں نازل ہونے والی آخری مکی دور کے آخری 4 سالوں میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں. جبکہ ادھر سے جو آخری 2 سیٹ ہیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک, اور پھر اس کے بعد سورہ ملک سے شروع ہوگا 29ویں پارے میں, اور پھر جو آخر تک چلے گا, یہ پہلے 4 سالوں میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں. یہ الٹ ترتیب ہے, یعنی جو پہلے 4 سالوں میں مکی صورتیں آئی ہیں ان کو قرآن مجید کے آخر میں ترتیب میں رکھا گیا ہے, اور جو مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹے کے آخری 4 سالوں میں نازل ہوئی ہیں ان کو شروع میں رکھا گیا ہے. یہ ڈیوائن ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی اصل ترتیب یہی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں قرآن مجید چونکہ یہ اللہ کی صفت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں, ایٹرنل ہیں, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گی. تو قرآن مجید ہمیشہ سے ایسے ہی تھا اور ایسے ہی رہے گا. البتہ
اللہ تعالیٰ کے اس علم کامل کے مطابق کیا کچھ ہونے والا تھا، جیسے قیامت کے سارے احوال اللہ نے یہاں درج کر دیے ہیں، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سارے واقعات بھی اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ سے علم میں ہیں، لہذا قرآن مجید میں تو وہ ہمیشہ سے ہیں، لیکن وقت کے مطابق وہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوتی رہیں۔ تو یہ سورہ نور جو ہے یہ بھی اس کے پیچھے یعنی واقعات ہیں جو آپ کو ملیں گے کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک تہمت لگائی عبداللہ بن ابی نے، یہ اس صورت کی ابتدائی آیات کی نازل ہونے کی وجہ بنی، اور پھر اسی سے حکمت کے بہت سے موتی جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے تھے قرآن مجید میں ہمارے لیے وہ نازل ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، اور فرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام کو لازم کیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، بدکاری کرنے والا مرد، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والے مرد کو ان میں سے ہر ایک کو مارو 100 کوڑے۔ ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، اور نہ آئے تمہیں ان پر کوئی ترس اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ موجود ہو اس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کو دیکھنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو نافذ کیا جو بھی غیر شادی شدہ مرد یا عورت ہو، جبکہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تورات کا حکم تھا اسی کو جاری و ساری رکھا، یعنی آپ نے ان کو سنسار کرنے کا اہتمام کیا۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، اب ایک مزاج جو ایک اسلامی معاشرے کا ہونا چاہیے اس کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یعنی آج سے یوں سمجھیے کہ 30-40 سال پہلے جب بھی رشتے کی کوئی بات طے ہوتی تھی تو سب سے امپورٹنٹ بات جس کے بارے میں پوچھا جاتا تھا دونوں طرف سے وہ کیا تھا کہ کیریکٹر کیسا ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ مزاج اتنا بدل گیا، مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے ذہنوں کو اتنا یعنی آلٹر کر دیا ہے کہ اب وہ باتیں جو ہیں وہ ہماری اب تحقیق و جستجو کی کا موضوع نہیں رہی۔ یعنی یہ سب سے پہلے پوچھا جاتا تھا، اور پھر دوسرا معاش کے بارے میں جو کنسرن ہوتا تھا والدین کا، جائز معاش کا معاملہ چونکہ لڑکے سے متعلق ہوتا ہے کہ وہ کسی حرام معاش میں ملوث تو نہیں ہے، جبکہ اب یہ چیز بالکل یعنی کنسیڈریشن سے نکل گئی۔ یعنی کسی کو رشتہ مل جائے کسی ایسے محکمے میں ملازم شخص کا کہ جہاں رشوت جو ہے اس کا دور دارہ ہو تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے لاٹری نکل آئی ہے۔ یعنی یہ مزاج کا فرق ہو گیا، اچھا کسٹم میں ملازم ہے، پولیس میں ملازم ہے، واہ مزے ہو گئے پھر تو۔ جبکہ دین کا جو اصل مزاج ہے وہ کیا ہے کہ فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ بدکار مرد نہیں شادی کرے گا مگر کسی بدکار عورت یا مشرک عورت سے، والزانیۃ لا ينکحها، اور زانیہ عورت بدکار عورت سے شادی نہیں کرے گا الا زان او مشرک، کوئی بدکار یا مشرک، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور زنا جو ہے اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا ہے، اور یہ رشتہ داریاں کرنا جو ہے یہ بھی اہل ایمان پر حرام کر دی گئی ہیں۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر، مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ اس پر نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ان کو ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیو، گواہی کے لیے ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ نافرمان لوگ ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بہت اہم حکم ہے جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔
یعنی کسی پر الزام لگانا بدکاری کا اور پھر 4 گواہ نہ لانا، یہ بذات خود جرم ہے۔ یعنی یہ بات کسی کے بارے میں صرف اسی وقت کہی جا سکتی ہے جب آپ کے پاس 4 گواہ موجود ہوں، اور اگر 4 گواہ موجود نہیں ہیں، آپ نے اکیلے دیکھا ہے، تو بس زبان بند رکھو اپنی۔ اور وہ 4 گواہ جو ہیں وہ بھی صرف یہ نہ کہیں کہ ہم نے ان کو ایک کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، نہیں، حد جو جاری ہوگی اس کے لیے یہ ہے کہ باقاعدہ ہم نے پینیٹریشن کے دوران دیکھا ہے، تب وہ گواہی جو ہے وہ ویلڈ ہے۔ 4 گواہ جب تک یہ گواہی نہ دیں اس وقت تک اس عمل کا ذکر کرنا جو ہے وہ بھی کیا ہے، وہ قذف میں آتا ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگانے میں آتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، اگر کسی نے کہا ہے 4 گواہ نہیں لاتا تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے کہ اس نے یہ بات کیوں کی۔ اس لیے کہ یہ جو ہمارا میڈیا اس وقت جو کام کر رہا ہے اس سے کسی کو سزا تو آج تک ہوئی نہیں، لیکن بے حیائی بہرحال پھیلی ہے، اور ہمارا دین جو ہے وہ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ والذین یرمون ازواجہم، اب ایک خاص سچویشن ہے، اور وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کو عیب لگائیں، ان پر بدکاری کا الزام لگائیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، تو ان کے پاس سوائے ان کے اپنے آپ کے اور کوئی گواہ نہ ہو۔ یہ ایکسیپشنل بات ہو گئی۔ ایک ہے کسی اور کے بارے میں، ایک ہے اپنے بیوی کے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھے اور کوئی گواہ تو نہ ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک ہے، یعنی اس وقت اس سچویشن میں کیا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے، یعنی ان احکام کے باوجود ایسا ہوا کہ ایک شخص گھر آیا، اس نے کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کسی حالت میں دیکھا، تو اس نے انہیں قتل کر دیا موقع پر، دونوں کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گیا کیس، تو آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی تم گواہ تو تم نے نہیں کیے، تو اس نے کہا اللہ کے رسول میری سچویشن کا بھی اندازہ لگائیے کہ میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے پاس کے ساتھ دیکھوں اور پھر گواہ تلاش کرنے کے لیے چلا جاؤں، میری غیرت کا بھی اندازہ لگائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ بھی بڑا غیرت مند ہے۔ تو وہ تو ایکسیپشنل بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیا، ورنہ جو حکم ہے وہ پھر یہاں پر جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے اس کی تفصیل، کہ پھر اس کے لیے ایسے شخص کے لیے پھر حکم کیا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر عیب لگائیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، تو سوائے ان کی اپنی ذات کے اور کوئی گواہ نہ ہو، فشہادۃ احدہم، تو میں سے ایسی صورت میں ایک شخص کی گواہی جو ہے، 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی کو گواہ بنا کر قسم کھانا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہنا ہے قسم کھا کر انہ لمن الصادقین، کہ وہ بے شک سچا ہے، یہ کہے، یعنی وہ سٹیٹمنٹ دے اور قسم کھا کر کہے کہ میں سچا ہوں۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اس عورت سے عذاب یعنی دنیا کی سزا جو ہے وہ ٹل جائے گی، ان تشہد، کہ وہ بھی گواہی دے، 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر کہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ شخص مرد اس کا خامند جھوٹ کہہ رہا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے ان غضب اللہ علیہ۔ عدل کے تقاضوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت واضح سٹیٹمنٹ ہے جو عدل و انصاف کے رہنما اصولوں میں شامل ہے، کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس کا ٹیکسٹ بھی متفق علیہ ہے، ایگریڈ اپون ہے، اور اس کے الفاظ بھی ایگریڈ اپون ہے، کہ ثبوت لانا جو ہے وہ مدعی کے ذمے ہے، لیکن اگر مدعی ثبوت نہ لا سکے تو پھر مدعا علیہ جو ہے وہ قسم کھا کر اپنے آپ کو اس کیس میں سے نکال سکتا ہے۔ لیکن اگر مدعی ثبوت لے آئے تو پھر جج جو ہے ان ثبوت کو دیکھے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، لیکن اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ جو وکٹم ہے، جس پر الزام لگایا جا رہا ہے، وہ قسم کھا کر اپنے آپ کو بری کرا سکتا ہے۔ اب یہاں چونکہ معاملہ ہے خاص گھر کے اندر، اور یہ جو حدود کے معاملات ہیں، یہ جو پابندی ہے کہ 4 آدمی 4 گواہ ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سزا جو ہے، یہ حدود جو ہیں اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتی جب تک کوئی شخص بالکل بے حیائی پر نہ اتر آئے۔ یعنی 4 گواہ کیسے دیکھیں گے یعنی بدکاری کو ہوتے ہوئے بالکل واضح طور پر؟
یعنی کسی نے دروازہ بھی بند کرنے کی تکلیف گوارا نہ کی ہو، اگر کوئی شخص اس حد تک پہنچ جائے وہی جو ہے وہ سزا کا مستحق ہوگا، وہ اس کو سزا مل سکتی ہے، ورنہ اگر کوئی چپے چپے کر رہا ہے، نہ 4 آدمی جو ہے اس حالت میں کبھی میسر آئیں گے، نہ اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ جو دین کی منشا ہے، لیکن یہاں چونکہ معاملہ ہے گھر کے اندر کا، لہذا یہاں مرد کو بھی قسم کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی اگر مرد قسم کھاتا ہے، یعنی 4 مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، 5ویں دفعہ کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو پھر اس عورت پر یہ جو حد ہے جاری ہو جائے گی کہ اس کو سنسار کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ کلیم کرتی ہے کہ نہیں یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، تو اس کو بھی قسم کے مقابلے میں قسم جو ہے وہ کھا کر اپنی جان جو ہے وہ بچا سکتی ہے۔ لیکن اس صورت میں جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو پھر ان دونوں کے درمیان طلاق جو ہے وہ لازماً واقع ہو جائے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی تو یعنی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بگڑ جاتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، اب وہ واقعہ جو ہے وہ شروع ہوا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ طوفان کھڑا کیا ہے، اسوۃ منکم، تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، منافقین کا گروہ، لا تحسبوہ شرا لکم، اور اس معاملے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اور ہر شخص نے جس نے اس میں سے جتنا حصہ کمایا ہے اس کا گناہ اسی پر ہے، والذی تولی کبرہ، اور وہ شخص جس نے اس کا سب سے بڑا بوجھ لیا ہے یعنی عبداللہ ابن ابی، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ، اب مسلمانوں کو، مسلم کمیونٹی کو خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کیوں ایسا نہ ہوا اے مسلمانوں جب تم نے یہ بات سنی تھی، ظن المؤمنون، تو ایمان والے گمان کرتے، والمؤمنات، مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی یہ گمان کرتے، اپنے دل ہی دل میں اچھا گمان کرتے، وقالو، اور کہتے، ھذا افک مبین، یہ تو سری طوفان ہے، یہ تو سری بہتان ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، یہ 4 گواہ کیوں نہیں لایا اس پر عبداللہ ابن ابی، یا یہ لوگ جو شور مچا رہے ہیں، فضلم یا تو بالشہداء، اور اگر وہ گواہ نہیں لاتے، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو وہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم، تو تم پر پڑتی اس چرچا کرنے پر عذاب عظیم، ایک بہت بڑی آفت، بہت بڑا عذاب۔ اذ تلقونہ بالسنتکم، جب لینے لگے تم اس کو اپنی زبانوں پر، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں کہنے لگے جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور تم نے اس کو بڑا لائٹ لیا، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات تھی۔ ولولا اذ سمعتموہ قلتم، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی، قلتم، تو کہتے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی زبانوں پر یہ بات لائیں، سبحانہ کا، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو کوئی کھلا کھلا بہتان معلوم ہوتا ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، اللہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ پھر ایسا نہ کرنا ابداً کبھی بھی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تمہارے لیے آیات کو کھولتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، اور وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر بدکاری، فحاشی کا چرچا ہو جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ایک دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یعنی بٹوین دا لائنز ہے، تم مصیبت میں مبتلا ہوتے، عذاب سے دوچار ہوتے، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا، مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش پاک کی پیروی نہ کرنا، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی بھی پیروی کرے گا شیطان کے نقوش پاک کی، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو یاد رکھے وہ تو ہمیشہ حکم دے گا
برائی اور بے حیائی کا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہو سکتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور قسم نہ کھائیں تم میں سے درجے والے، فضل والے جن پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. وسعہ، اور اللہ نے انہیں وسعت دی ہے مالی اعتبار سے، ان یوتوا اولی القربا، کہ وہ دیں اپنے قرابت داروں کو، والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے قرابت داروں مہاجرین اور اپنے قرابت داروں اور مہاجرین کو. ولیعفوا ولیصفحوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت عائشہ چونکہ اس سارے معاملے میں وکٹم بنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. حضرت ابوبکر کا ایک بھانجا تھا وہ مسلمان ہی، لیکن اس بات کو اچھالنے میں اس نے بہت زیادہ رول پلے کیا، جس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ ہوا. اور چونکہ وہ حضرت ابوبکر کا بھانجا تھا تو حضرت ابوبکر نے اس کو مالی اعتبار سے بہت سپورٹ کیا ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر کو اس پر دکھ ہوا. اور حضرت ابوبکر کہیں قسم کھا بیٹھے کہ آئندہ میں تمہاری کوئی امداد نہیں کروں گا. اس پر اصل میں یہ آیت جب نازل ہو رہی ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی آپ اگر اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیں گے تو آپ کی بھی بالکل یہی فیلنگ ہوں گی، لیکن اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی، اور پھر جو دلیل دی گئی ہے اس کے لیے وہ بڑی عجیب ہے، جو آخر میں آ رہی ہے کہ فضل والے تم میں سے اور وسعت والوں کو نہیں چاہیے کہ وہ قسم کھائیں اس بات پر کہ وہ آئندہ اپنے قرابت داروں، مسکینوں اور مہاجرین پر کبھی خرچ نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں. انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یہ بڑی اہم ایک موٹیویشن ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے. انسان ایز لانگ ایز ہی از اے مین، اس سے غلطیاں ہوتی ہی رہنی ہیں. جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ، ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پر مہربانی نہیں کرے گا تو ہم مارے جائیں گے. تو اللہ سے ہم اپنے لیے تو درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر مہربانی فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو کیا دوسروں کے لیے تم معاف نہیں کر سکتے ان کو؟ تو کرو معاف. تو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ کہ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، پھر دنیا اور آخرت میں ان کے لیے پھٹکار ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. وَيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس دن کے ظاہر کر دے گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، وہ سب کچھ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ پورا دے گا ان کو ان کے کیے ہوئوں کی سزا. وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سچ کو کھولنے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے کہ پاک باز بچی کے شایان شان کوئی پاک باز مرد ہے. وہ جو پہلے ہمارے ہاں ٹریڈیشن تھی کہ اپنی بچیاں جو ہیں وہ کسی پاک باز مرد کے حوالے کرنا ہی والدین پسند کرتے تھے، جو اب کے ختم ہو گیا. تو اس کو ایک اسلامی ٹریڈیشن کہ نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے اور نیک مرد نیک عورتوں کے لیے ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ لوگ جو لا تعلق ہیں ان باتوں سے، جو یہ کہتے ہیں
لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو مت داخل ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے نہیں ہیں، حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، یہاں تک کہ تم ان کے ساتھ کوئی انس پیدا کر لو اور گھر والوں کو سلام کر لو۔ یعنی داخل ہونے کے لیے جو پرمیشن ہے وہ السلام علیکم ہے ہمارے دین میں، کہ اگر آپ کو جواب میں وعلیکم السلام کہہ کر اندر آنے کی اجازت مل جائے تو آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اندر سے جواب نہ ملے، آگے آ رہی ہے وہ بات، تو پھر وہاں سے واپس آ جانا چاہیے۔ آج بڑے گھر ہیں، سلام آپ باہر کھڑے ہو کے کریں تو اندر پہنچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر اس کی بجائے آپ کال بیل جو ہے وہ بجاتے ہیں، 3 دفعہ جو ہے وہ آپ سلام کریں، یا آپ نوک کریں یا کال بیل بجائیں، اور اگر جواب نہ آئے تو پھر آپ واپس آ جائیں۔ آپ کا حق نہیں ہے کہ گھر والا ضرور آپ کو انٹرٹین کرے اگر آپ نے پہلے سے اپوائنٹمنٹ نہیں لے رکھی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو، وتسلموا علی اہلھا، اور گھر والوں کو سلام کر لو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، پھر اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو، فلا تدخلوا، تو بد داخل ہو، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے۔ وَإِنْ قِیلَ لَکُمْ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا، کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جہاں کوئی نہیں رہتا۔ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان پڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے یا جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اب چونکہ گھر کے اندر کی باتیں ہو رہی ہیں تو گھر کے اندر کے جو پروٹوکالز ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یعنی گھر کے اندر بھی کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اب گھر کے اندر اگرچہ ہیں سارے محرم، لیکن گھر کے اندر جو خواتین کام کر رہی ہیں، وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، تو اس میں کبھی جھکتے ہوئے، کبھی اٹھتے ہوئے، کبھی گھر کا کام کرتے ہوئے ان کا سطر جو ہے وہ کسی درجے میں ایکسپوز ہو سکتا ہے۔ تو مرد کو اگر اپنی نگاہ گھر کے اندر نیچی رکھنے کی عادت ہو، یا اگر کہیں ایکسپوز ہو رہا ہو تو وہاں پر وہ سٹیئر نہ کرے، بلکہ اپنی نظر جو ہے وہ جھکا لے، نظر ہٹا لے، تو یہی کرنے کا کام ہے، اور یہی انسٹرکشن یہاں پہ دی جا رہی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں سے کہہ دیجئے، مومن مردوں سے، کہ گھروں میں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ کر رکھیں، ان کی حفاظت کریں۔ یعنی گھر کے اندر جو ہے مرد کا سطر جو ہے، اس کی شرمگاہ جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور مرد کو گھر کے اندر لازماً یہ جو ہے جسم کا حصہ ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، اور اس کی احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ یعنی اگر ہزار بند جو ہے وہ شلوار پہنی ہوئی ہے تو بے احتیاطی نہ ہو کہ وہ ناف سے نیچے جو ہے اس کا ہزار بند جو ہے وہ، اس کا کمر جو ہے وہ، جو اس کا بیلٹ ہے وہ نیچے نہ ہو، اس سے یعنی اس کا سطر ایکسپوز نہ ہو۔ اسی طرح اس کی شلوار جو ہے، یا اس نے پاجامہ پہن رکھا ہے یا تہمت باندھ رکھی ہے، تو گھٹنے اور گھٹنوں سے اوپر جو ران ہے وہ اس کی ایکسپوز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حکم ہے جو یہاں پر دیا جائے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تو ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اب ساتھ ہی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنے سطر کی حفاظت کیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت جو ہے یہ وہ چیز جو پرکشش ہو، اور سیاق و سباق میں آپ دیکھیں گے تو عورت کا جو سینہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پرکشش بنایا ہے مرد کے لیے، اس کو خاص طور پر، یعنی شرمگاہ کا تو ویسے ذکر کر دیا نیچے کہ اس کا لباس جو ہے ویسے ہو، اور وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ،
منہا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو، ان اوائڈیبل ہو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اسی کے ساتھ کنٹینویشن کہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں. یہ بھی اسی کے حصول کے لیے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو، سنگھار کو ظاہر نہ کریں الا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں پر، او آبائہن، یعنی وہ جو انوائڈیبل ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے، یا اپنے باپوں پر، او آبائی بولتہن، یا اپنے خامن کے باپوں پر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں پر، او ابنائی بولتہن، یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں پر، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں پر، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں پر، او نسائہن، یا اپنی عورتوں پر. یعنی غیر عورتیں جو ہیں ان کو ہمارے دین میں اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی اجازت نہ دینا چاہیے، ہماری ٹریڈیشن ہے. او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے غلاموں پر، او التابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ مرد کہ جو عورتوں سے کوئی سروکار نہ رکھتے ہوں، من الرجال، مردوں میں سے، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے جن کو عورتوں کے جو سیکرٹس ہیں وہ معلوم نہ ہوئے ہوں. ولا یضربن بارجلہن، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، جس سے ظاہر ہو جو کچھ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے ان کی زینت میں سے. یعنی چال ڈھال ایسی نہ ہو کہ جس سے ان کا جسم جو ہے وہ چھلکے. گھر کے اندر بھی یہ انسٹرکشن جو ہے ان پہ لیے ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنکم، اور جو تم میں سے ایامہ ہیں، یعنی شوہر آشنا عورتیں بیوہ ہو چکی ہوں یا مطلقہ ہوں، تو ان سے نکاح کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی نکاح کا بندوبست کرو اپنے میں سے ایامہ کا، جس کی میں نے تشریح کر دی ہے، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے بھی جو نیک ہوں ان کے لیے. ان یکونوا فقراء، اگر وہ مفلس ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل میں سے غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ تھامے رکھیں اپنے آپ کو وہ کہ جو نکاح کی مقدرت نہیں رکھتے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں مکاتبت کہتے ہیں کہ کوئی غلام اپنے مالک کے ساتھ کوئی ڈیل کرے کہ میں آپ کو اتنا جو ہے وہ پے کر دوں گا، یا میں آپ کا فلاں کام جو ہے وہ کر دوں گا، کروا دوں گا، تو آپ مجھے آزاد کر دیں، اسے کہتے ہیں مکاتبت. والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ کہ جو مکاتبت چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں میں سے، فکاتبوہم، تو تم ان کے ساتھ یہ ڈیل کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر پاتے ہو، نیکی پاتے ہو. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور تم اپنے دیے ہوئے مال میں سے بھی انہیں دے سکتے ہو. یعنی ایک غلام نے آپ کے ساتھ ڈیل کی ہے کہ میں اگر آپ کو 20,000 روپیہ دے دوں تو پھر آپ مجھے آزاد کر دیں گے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم 20,000 مجھے دے دینا، میں آزاد کر دوں گا. تو اب اس کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ تم اس کے لیے پے ویز فار ہم. اسی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی زکوٰۃ بھی اس کو دے سکتے ہو. اب وہ مال کا مالک بنا دو گے اس زکوٰۃ کو، اب وہ وہی جو ہے تمہیں آپ ری پے کر سکتا ہے، وہ خود مال کا مالک بن گیا. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی جائز ہے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک باز رہنا چاہتی ہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، دنیا کا مال کمانے کے لیے. ومن یکرہہن، اور جو ان پر زبردستی کرے گا، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور الرحیم، تو پھر ان کی بے بسی کی وجہ سے اگر ان کی انوالومنٹ ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا. لیکن جو ایسا کام کرنے والے ہیں یہ ان کی معافی کی بات نہیں ہو رہی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ،
اور ہم نے اتار دی ہیں تم پر نشانیاں کھول دینے والی. ایک ہے بینات خود واضح، مبینات کھول دینے والی، واضح کر دینے والی. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور کچھ حال ان کا جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت. اللہ نور السماوات والارض، یہ بڑی عظیم آیات آ رہی ہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. لیکن جہاں پر جو محتاط ترجمانی ہے وہ یوں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی کی مانند ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو کسی کو معلوم نہیں، اور نہ کبھی معلوم ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے یعنی اس کائنات کے لیے روشنی کی مانند ہے. مراد کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن نظر آتی ہے، اور اگر اللہ کا انکار کر دیا جائے تو یہ کائنات اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. جیسے اگر آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور گاڑی بہت تیز رفتار چل رہی ہو اور اچانک آپ کو محسوس ہو کہ ڈرائیور تو سویا ہوا ہے، تو آپ کی آنکھوں میں تو اندھیرا آ جائے گا نا اسی وقت، یعنی موت نظر آ جائے گی سامنے. تو یہ کائنات تو چلے جا رہی ہے، اگر اللہ کو ہم نہ مانیں تو یہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے کہ پتہ نہیں کدھر جا کے گریں گے. اور اللہ کو مان لیں تو معلوم ہوگا کہ نہیں، یہ ایسے ہی نہیں چل رہی، اس کو ایک چلا رہا ہے اور وہ بڑا کیپیبل ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے. تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی کی مانند ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اور اس کے نور کی مثال یہاں محذوف مانے گئے ہیں الفاظ فی قلب المومن، بندہ مومن کے دل میں. یعنی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جو ہے وہ ودیت کی ہے، وہ ایک نور ہے. اب اس کی مثال دی جا رہی ہے مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال بندہ مومن کے دل میں ایسے ہے کا مشکاتن، جیسے کوئی طاق ہو. یعنی جب بجلیاں نہیں تھیں، الیکٹریسٹی کا دور نہیں تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ گھروں میں عمارتوں میں وہ چراغ رکھنے کے لیے وہ ایک مخروطی سی شکل کے اوپر سے ٹیپرنگ اور نیچے سے براڈ بیس، وہ تھا طاق. مشکات اسے کہتے تھے جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. تو بندہ مومن کے دل میں اللہ کے نور کی مثال یوں سمجھو کہ ایک طاق ہے، فیہا مصباح، کہ جس میں چراغ رکھا ہوا ہے. لیکن چراغ جو ہے وہ ننگا نہیں رکھا ہوا اس کے اندر. المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے کے اندر ہے، کوئی چمنی ہے، کوئی فانوس ہے جس کے اندر وہ چراغ رکھا گیا ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ، وہ فانوس ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے. یعنی اگر کوئی چمنی یا کوئی فانوس جو ہے ہیرے کے ٹکڑوں سے بنا ہوا ہو تو ذرا اس کا تصور کیجئے، اس کی ہر جگہ سے روشنی جو ہے وہ ایسے منقصر ہو رہی ہوگی کہ جیسے ستارے ہیں. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اب اس چراغ کو کوالیفائی کیا جا رہا ہے کہ اس چراغ کو روشن کیا گیا ہے زیتون کے مبارک درخت کے روغن سے، اس کے تیل سے. لا شرقیت ولا غربیہ، جو نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا، یعنی تعصب سے پاک. یکاد زیتھا یضیء، اور اس کا تیل، اس کا فیول اتنا شفاف اور انفلیمیبل ہے کہ قریب ہے کہ بھڑک اٹھے گا. لو لم تمسس نار، خواہ اس کو آگ نہ بھی چھوئے. یعنی ایک ہوتا ہے سرسوں کا تیل جو پہلے جلایا جاتا تھا چراغوں میں، اس کے مقابلے میں مٹی کا تیل، کیا فرق ہے؟ سرسوں کے تیل کو جلانا جو ہے وہ آسان کام ہے، مٹی کا تیل جلانا آسان ہے. اور پھر پیٹرول جو ہے اس کے مقابلے میں بھی بہت زیادہ انفلیمیبل ہے، اور پھر ہائی ایویشن پیٹرول ہو تو اور بھی زیادہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ چیز پائی جاتی ہے. تو اب اس جو زیتون کے درخت کا تیل ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہائیلی انفلیمیبل ہے، کہ آگ اسے لگانے کی نہیں دکھانے کی ضرورت ہے، بھڑک اٹھنے کو تیار ہے خواہ اسے آگ نہ بھی چھوئے. نور علی نور، روشنی پر روشنی. یہد اللہ لنورہ من یشاء،
اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی اپنے نور کی جانب رہنمائی فرماتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب یہاں جو اس مثال کو پہلے سمجھ لیں کہ اس میں کون کون سے کمپوننٹس کیا کیا ہے. اگر آپ نے کوئی تصویر دیکھی ہو انسان کے ہڈیوں کے پنجر کی، تو انسان کی پسلیاں جو ہوتی ہیں وہ نیچے والی پسلیاں جو ہیں وہ براڈ ہوتی ہیں، اور جوں وہ اوپر جاتا ہے وہ پسلیاں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں. اگر آپ نے جسم کو بھی ٹٹولیں تو یہ پسلی یہاں پڑی ہوئی ہے، اوپر جائیں گے تو اب یہ پسلی جو ہے یہ اندر چلی گئی. یہ دیکھیے بغل میں میرا ہاتھ اوپر جا رہا ہے، تو یہ جو شانے کی طرف تو یہ ہنسلی کی ہڈی جو ہے وہ آ رہی ہے کہ جو انسان کی گردن کی ہڈی کو ملا رہی ہے اس کے ساتھ، شانے کے ساتھ. ورنہ جو پسلیوں کا گیج ہے وہ تو ٹیپر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو انسان کا وہ جو سینہ ہے وہ مشابہ ہے اس مشکات کے ساتھ کہ جس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا چراغوں کے زمانے میں. اور جو جسے یہاں پر کہا گیا ہے قندیل یا شیشہ یا چمنی، وہ انسان کا قلب ہے کہ جو انسان کے سینے کے اندر رکھا گیا ہے. اس قلب کے اندر وہ روح ہے جو چراغ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے ایک حیوانی جسم عطا کر کے، اور اس کو پھر کنڈینس کیا ہے انسان کے سینے کے اندر محفوظ کر کے، اور وہاں اس سیف جگہ پر رکھا ہے وہ شیشہ قلب. جو شیشہ ہے، شیشے کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ شیشہ جو ہے یہ روشنی کو آر پار گزرنے دیتا ہے. یعنی لکڑی ہو یا لوہا ہو یا کوئی کنکریٹ کی یا اینٹوں کی دیوار ہو، اس میں تو روشنی تو نہیں گزر سکتی. لیکن شیشہ کیا ہے، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، روشنی اس میں سے پاس کرتی ہے. چراغ اندر پڑا ہوا ہے روح، اور روح کی روشنی جو ہے اس شیشے میں سے انسان کے جسم میں آ کر سرایت کرتی ہے. اب شیشہ اگر پاک اور صاف ہوگا تو اس میں سے روشنی سرایت کرے گی، اور اگر وہ ہیروں کے ٹکڑوں کا قندیل ہے تو نہ صرف یہ کہ روشنی پاس کرے گی بلکہ وہ ریفلیکٹرز کا کام دے گا اس کا ہر حصہ، اور وہ روشنی کئی گنا ہو کر باہر نکلے گی. لیکن اگر آپ شیشے کو اوپر گرد و غبار جو ہے وہ پڑنے دیں گے تو اس کی ٹرانسپیرنسی کم ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کو مٹی کا لیپ کر دیں گے اور کم ہو جائے گی، دوسرا لیپ کریں گے اور کم ہو جائے گی، تیسرا لیپ کریں گے اور کم ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ بلیک آؤٹ والی کیفیت ہو جائے گی کہ اندر کی روشنی باہر نہیں آ سکے گی. اب یہ مٹی کا لیپ جو میں نے کہا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی باہر جو انسان کا جسم ہے یہ خاکی ہے. یہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ حیوانی خواہشات. جب انسان حیوانی خواہشات کو فالو کرتا ہے تو انسان کے دل پر وہ مٹی کے اثرات پڑتے ہیں، اور وہ انسان کا قلب جو ہے وہ ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، اور اگر انسان اس گناہ پر مصر رہے، یعنی بار بار اس کا اعادہ کرتا رہے، تو پھر انسان کا قلب جو ہے وہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ یوں بند ہو جاتا ہے. یعنی اب اس میں سے روشنی جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتی. تو یہاں جس قلب کا ذکر ہے، آگے جا کے مثال اس کے الٹ آئے گی اندھیرے والے، یعنی وہ کہ جن کا سینہ ڈارک ہے. یہ پہلی مثال جو ہے یہ کیا ہے کہ سینہ جو ہے وہ منور ہے. کیوں؟ وہ شیشہ دل جو ہے وہ دہکتے ہوئے، وہ چمکنے والے ستارے کی مانند ہے. وہ ہیروں کے ٹکڑوں سے بنا ہوا وہ شیشہ ہے، وہ قندیل ہے جس میں سے روشنی باہر سرایت کر رہی ہے. اندر روشنی کون سی ہے؟ وہ اللہ کا نور ہے، روح ربانی، اس کی ایک فریکوینسی ہے. اب باہر ایک نور جو ہے وہ اور چمک آیا ہے، اور وہ ہے نور رسالت. یعنی اللہ کا رسول آتا ہے تو وہ خورشید رسالت طلوع ہو جاتا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خورشید رسالت طلوع ہوا. حضرت خدیجہ نے، حضرت ابوبکر نے، حضرت زید نے، حضرت علی نے، حضرت زید نے، حضرت سعید ابن زید نے، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے، حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فوراً پہچان لیا اس نور کو. یہ محسوس ہوا کہ وہ جو اندر کی روشنی تھی اسی فریکوینسی کی جو روشنی ہے، فوراً پہچان لیا، ایمان لے آئے.
لیکن اسے معاشرے میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے. Why they couldn't recognize رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as Allah's messenger؟ کیوں نہیں پہچان سکے کہ اللہ کے رسول ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے شیشہ قلب کو ڈارک کر لیا ہوا تھا اپنی حیوانی خواہشات پر عمل کر کر کے. اس کو 30ویں پارے میں جا کر سورۃ اللیل میں واضح کیا گیا ہے کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ جو اللہ نے مرد اور عورت پیدا کیے ہیں، اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ بے شک تمہاری کوششیں ڈائیورس ہیں، مختلف ہیں. پہلا سیٹ کیا بتایا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. تو جس نے سخاوت میں اپنا مال خرچ کیا، صدقہ و خیرات کیا، اور بچ بچ کر چلا، تقوی کی راہ اختیار کی، اور آن ٹاپ آف دیٹ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اچھی بات کو تسلیم کر لیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تو ہم اس کے لیے آسان راستہ، آسانی تک پہنچانے والا راستہ کھول دیں گے. آسانی کے موٹر وے پر چڑھ جائے گا اور اپنی منزل کو پالے گا. اس کے برعکس وَأَمَّا مَن بَخِلَ جس نے بخل کا مظاہرہ کیا، یعنی سخاوت اور صدقہ و خیرات کے مقابلے میں بخل، یعنی پہلا کردار ہے حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور حضرت خدیجہ کا. اس کے برعکس کردار ابو لہب کا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہی سے چلا، یعنی اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور اچھی بات کو جھٹلا دیا. یہ ابو لہب کا کردار ہے کہ سگا چچا ہو کر اور اس قبائلی معاشرے کا رکن ہو کر جس میں اپنوں کی ہر بات کو اون کیا جاتا ہے، اس نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اون ہی نہیں کیا، آپ کی مخالفت میں سب سے آگے نکل گیا. کذب بالحسنیٰ فسنیسرہ للعسریٰ تو ہم اس کے لیے جو مشکل تک پہنچانے والا راستہ ہے وہ کھول دیں گے. تو یہاں پہلی مثال کیا ہے؟ جس نے اپنے قلب کو صاف پاک اور صاف رکھا تو اس کے دل میں، اس کا سینہ پہلے ہی روشن تھا، اس میں نور تھا جو اس کے پورے جسم میں سرایت کر رہا تھا، اور اوپر سے باہر کا نور ایڈ ہوا تو نور علی نور ہو گیا. تو یہ ہے نور علی نور، روشنی پر روشنی ہو گئی. یہد اللہ لنورہ من یشاء اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے نور کا راستہ دکھاتا ہے، اپنے نور کی جانب اس کی رہنمائی کرتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. فی بیوت اب فردہ دیکھیے کوالیفائی کیا جا رہا ہے ان گھروں کو جن کے مشکات کی بات ہو رہی ہے، یعنی جہاں تک شیپ کا تعلق ہے، میٹیریل کا تعلق ہے، وہ ایک شراب خانے کا مشکات بھی اسی اینٹ گارے یا سیمنٹ یا کنکریٹ کا بنا ہوا ہوگا، اور ایک مسجد کا مشکات بھی اسی کنکریٹ یا اینٹ گارے کا بنا ہوا ہوگا. لیکن جو شراب خانے کا یا کسی بدکاری کے اڈے کا ماحول ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کا ہے. لیکن مسجد میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد ہو رہی ہے. تو فی بیوتن یہ دیکھیں نا، علیم کے بعد لا ہے، جملہ مکمل نہیں ہوا، اسی کے ساتھ کنٹینیوشن ہے کہ وہ جو کوالیفائی کیا جا رہا مشکاتن فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ، یعنی پہلے مشکات سے بات شروع کر کے اندر چلے گئے کہ اندر جو ہے وہ شیشہ ہے، شیشے کے اندر چراغ ہے، یعنی چراغ کی اور شیشے کی کوالیفیکیشن بیان ہو رہی تھی. اب باہر فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھروں کا وہ چراغ ہے، وہ مشکات ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کو یاد کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال اس میں یاد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اللہ کی صبح و شام. کون؟ رجال وہ مردان کار، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کہ جنہیں ان کی تجارت اور ان کا سودا بیچنا اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا.
یخافون یوما، ڈرتے رہتے ہیں ایک ایسے دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن الٹ جائیں گی آنکھیں اور دل، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، وہ دن اس لیے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا ان کو بدلہ دے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اور بھی عطا فرمائے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ والذین کفروا، اب یہ دوسری مثالیں آئیں گی، والذین کفروا، یعنی اصل مثال جو اس کی اپوزٹ ہے وہ اس سے اگلی آیت میں ہوگی، پہلے اس کو پڑھ لیں تاکہ یہ کنٹراسٹ آ جائے۔ او کظلمات، یا وہ اندھیرے، یعنی ایک ہے جس کا سینہ جو ہے وہ منور ہے، پہلے اس کی مثال آ گئی، اب او کظلمات، یا وہ اندھیرے فی بحر اللجی، جو کسی گہرے سمندر کی تہ میں ہے، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ، سحاب کے اوپر موج در موج پانی ہی پانی ہے اور اوپر بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیرے پر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، اذا اخرج یدہ، یہاں تک کہ کوئی شخص خود اپنا ہاتھ بھی نکالے، لم یکد یراہا، تو قریب نہیں کہ اسے دیکھ سکے۔ یعنی ہم عام طور پر جس اندھیرے سے واقف ہیں اس کا کیا معاملہ ہے کہ اندھیرے میں بھی کوئی شخص یوں اپنا ہاتھ ہلائے گا تو چاول تو پڑ ہی جائے گی اس کو کہ جی میرا ہاتھ یہاں ہل رہا ہے، لیکن وہ اندھیرا ایسا ہے کوئی شخص اپنے ہاتھ کو بھی وہاں پر نکال کے دیکھے تو لم یکد یراہا، اس کو دیکھ نہ سکے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، جس کے لیے اللہ ہی روشنی نہ بنائے، یعنی جس نے اللہ کے پہلے دیے ہوئے نور کو ڈسکارڈ کر دیا، چھوڑ دیا، پرواہ نہیں کی اس کی، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے وہ روشنی چھین لے گا۔ اب یہ وہ کیفیت ہے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، یعنی جو اپنے پہلے نور کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو نورن علی نور، اس روشنی پر مزید روشنی عطا فرمائے گا اور توفیق دے گا نبی کو پہچاننے کی اور رسول کو ویلکم کرنے کی۔ حضرت ابوبکر، حضرت خدیجہ، حضرت علی، اور اس کے برعکس جو اس پہلے نور کو ضائع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے نور چھین لے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو اللہ ہی روشنی نہ عطا فرمائے، فَمَا لَهُ مِن نور، تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا۔ یعنی جب انسان بین ہوتا ہے تو ابھی ایک برائی اس نے کی، ضمیر ملامت کرے گا، اس لیے کہ اندر وہ روشنی ابھی باہر آ رہی ہے، لیکن جب انسان بار بار کے عمل سے بالکل اپنے سینے کو، اپنے اس قلب کو ڈارک کر لیتا ہے تو پھر ضمیر بھی ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ درمیان میں اب ایک مثال آ رہی ہے منافقین کی، یا دکھاوا کرنے والے اور ریاکاروں کی مثال آ رہی ہے۔ والذین کفروا، اس لیے کہ حقیقت میں وہ بھی کافر ہیں جو اللہ کو اور آخرت کو نہیں مانتے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال، یا ہیں کافر، اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، لیکن بڑے بڑے ٹرسٹ انہوں نے بنا رکھے ہیں اور دین کے بڑے ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں۔ کوسچن مارک آتا نا ہمارے سامنے کہ ان کا کیا انجام ہوگا، اب ان کا انجام بھی دیکھ لیجئے۔ والذین کفروا، رہے کافر، اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الزمان ماء، تو ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ریت کسی چٹیل میدان میں، جنگل میں، یحسبہ الزمان ماء، کہ جس کو کوئی پیاسا پانی سمجھ بیٹھتا ہے۔ سراب ہوتا نا کہ آپ یعنی موٹر وے پہ جا رہے ہیں یا کسی سڑک پر جا رہے ہیں شدید گرمی کے موسم میں، تو دور سے آپ کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سامنے پانی ہے، لیکن پانی وانی کہاں ہوتا وہاں پر، کہ جس کو کوئی پیاسا پانی سمجھ بیٹھتا ہے، یعنی یہ اچھے اعمال جو انہوں نے کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، تو انہیں غلط فہمی ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی ہمیں پے کریں گی، لیکن جب وہ قیامت میں ان کی آنکھ کھلے گی تو دے وڈ بی نتھنگ، پانی وانی کچھ نہیں ہوگا، وہاں کوئی اعمال انہیں نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے لیے کیے ہی نہیں تھے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کا حساب سب سے پہلے پیش ہوگا، ان میں سے ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور ایک قرآن کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جسم و جان دیے، طاقت دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جنگ کی، لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اِنَّکَ قَاتَلْتَ
تم نے لڑائی جنگ اس لیے کی تھی لی تو قال جریاں تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، فقد قیل وہ کہا جا چکا۔ اور سخی سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں ڈھیروں مال دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمایا جھوٹ کہہ رہا ہے، تو نے انکا آتیتا، تم نے لوگوں کو دیا تھا، لتقال سخیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، فقد قیل وہ کہا جا چکا، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ عالم کو بلایا جائے گا، میں تمہیں اپنے دین کا علم عطا کیا، تم نے کیا کیا؟ کہا جی میں نے تیرا قرآن کا علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو تک پہنچایا۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتا ہے، تو کہے گا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، بہت بڑا عالم کہیں، and that has already been said۔ لہذا ان تینوں کو وہاں کچھ نہیں ملے گا، حکم ہوگا فرشتوں کو ان کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں جا کے ڈال دو۔ تو اعمال ہیں، لیکن وہ اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ جسٹ illusion، سراب، کوئی حقیقت نہیں ان کی۔ تو بڑی خوبصورت مثال ہے یہ، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں کوئی ریت ہو، یا سبہ الزمان ماء، جس کو پیاسا پانی سمجھ بیٹھے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچے، لم یجدہ شیئا، اور اسے کچھ نہ پائے، پانی کا نام و نشان بھی نہ ہو، اعمال کا نام و نشان بھی نہ ہو، ہوا ہو جائیں۔ ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو اپنے سامنے پائے، یعنی موت آ جائے، فوفاہ حسابہ، اور اللہ اس کا حساب چکا دے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا نورا فما لہ من نور الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں بسنے والے اور اڑنے والے پرندے پر پھیلائے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح۔ جانور کو پتا ہے کہ اس نے تسبیح کیسے کرنی ہے، اور پرندے کو پتا ہے کہ اس نے تسبیح کیسی کرنی ہے، اور جمادات کو، ریت کے ذروں کو بھی پتا ہے کہ انہیں تسبیح کیسے کرنی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وإلى اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادل کو، پھر ان کو ملا دیتا ہے، پھر ان کو رکھتا ہے تہ بتہ، اور پھر تو دیکھتا ہے کہ اس میں سے می برستا ہے، اس کے بیچ میں سے، بادلوں کے بیچ میں سے نکل کر۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ مِن بَرَدٍ، اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے، بادلوں کے، اور پھر فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور پھر جس پر چاہتا ہے انہیں ڈال دیتا ہے، وَيَصْرِفُهُ، اور بچا دیتا ہے، ام من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس سے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، قریب ہے کہ بجلی آنکھوں کی چمک کو لے جائے گی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو عدلتا بدلتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے چلنے پھرنے والے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، اور دو قدموں پر چلنے والے بھی ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور چار پاؤں پر چلنے والے بھی ہیں، چوپائے۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے اتاری ہیں کھول دینے والی آیات، واضح کر دینے والی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے۔ ویقولون، اور کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وبالرسول، اور رسول پر، واطعنا،
اور ہم کہنا مانتے ہیں ثم یتولی فریق منہم من بعد ذالک، اور پھر جاتا ہے ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ اللہ ان کے درمیان یا اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ بھی منافقین ہی کی ساری تصویر ہے۔ وَيَقُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کو کچھ مل جائے تو وہ اس کی طرف آئیں گے قبول کر کے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، بیماری ہے؟ امر تابو ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے، یعنی کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آ کے فیصلہ کراتے؟ بل اولئک هم الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، بڑے ناانصاف ہیں۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں، 1:45 ہونے کو ہیں۔ اللہ کو جو منظور تھا، خیال تو تھا کہ آج ہم سورہ نور ختم کریں گے، لیکن اللہ کو ایسا منظور نہیں ہے، اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔